أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اپنا وقت نکالے ہیں، میری اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ بار الہ ہم نے جو کچھ یہاں پر اپنا وقت لگایا ہے، جو کچھ ہم نے یہاں پر ٹوٹی پوٹی کوششیں کی ہیں، اس کو قبول فرما اور ہمارے میزان میں اس کو شامل فرما اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ حاضرین کرام، آج میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ موضوع ہے یہ فتنے اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، ایک مسلمان کس طرح ان فتنوں سے، ان آزمائشوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہم تمہیں خیر و شر کے ذریعے سے آزمائیں گے اور یقیناً تمہارا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، عورت ہو کہ مرد، غریب ہو کہ امیر، اس کو آزمایا جائے گا، کبھی بھلائی کے ذریعے سے، کبھی برائی کے ذریعے سے، کبھی اس کو صحت کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، کبھی اس کو بیماری دے کر آزمائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بیماری دی، انہوں نے صبر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کبھی مال دے کر آزماتا ہے کہ وہ کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور کبھی مال لے کر آزماتا ہے، کبھی اس کو فقیر بنا کر آزماتا ہے کہ بندہ کتنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر بھی جو صبر کرتا ہے۔ بندہ ہر معاملے میں اس کو آزمایا جائے گا۔ اسی وجہ سے اہل ایمان کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر خیر و شر میں اس کے لیے بہتری ہی بہتری ہے، کہ مومن کا ہر معاملہ بہتر معاملہ ہوتا ہے، کہ اگر ان اصابت السراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اللہ کا، یہ معاملہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف پر صبر کے ساتھ رہتا ہے اور قناعت پسندی کے اختیار کرتا ہے، صبر اختیار کرتا ہے، تو یہ معاملہ بھی مومن کا ایک عجیب معاملہ ہے۔ عجبا للمؤمن، مومن کا ہر معاملہ اس کے لیے عجیب و غریب ہے، ہر معاملہ اس کا خیر کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی ایک امتحان اور آزمائش کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتا ہے، کبھی اس کو خوشی لاحق ہوتی ہے، کبھی اس کو غم لاحق ہوتا ہے، لیکن ہر چیز میں اس کے لیے ایک آزمائش کا دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ کیا بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے یا میرا راستہ چھوڑتا ہے۔ دوستو اور بھائیو، آج کے دور میں اگر ہم یہ آزمائشیں، فتنے، اگر اس کا جائزہ لیں تو بے شمار فتنے نظر آتے ہیں۔ دور حاضر میں بہت سارے فتنے نظر آتے ہیں، یعنی ایسے فتنے جو انسان کو ایمان سے دور کر دیتے ہیں، جو ایک مسلمان کو نمازی کو بے نمازی بنا دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والوں کو اس کا یقین کمزور کر دیتے ہیں۔ ایسے فتنے کے جس کے ذریعے سے وہ سکون و اطمینان کھو بیٹھتا ہے، ایسے فتنے کے جو اس کو اللہ سے دور کر کے اللہ تعالیٰ کا مبغوض بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ بندہ بنا دیتے ہیں۔ آئیے ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ جو انسان کے پاس ہے
وہ ایک مال اور اس کی اولاد ہے. مال اس کی اولاد کیسے انسان کے لیے فتنہ ہے؟ ایک تو ایک نعمت ہے، مال بھی ایک نعمت ہے اور اولاد بھی ایک نعمت ہے، لیکن فتنہ کیسے ہے؟ فتنہ اس طرح ہے کہ اگر یہ مال انسان کو دین کے راستے سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول کے طریقے سے دور کر دے اور اطاعت کے معاملے سے اس کو پیچھے کر دے تو اس کے لیے شر ہوگا، اس کے لیے فتنہ ہے. اور اگر یہی اولاد اس کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر ابھارے تو اس کے لیے آزمائش اور فتنہ ہے. چونکہ اس اولاد کی وجہ سے انسان حرام کماتا ہے، چونکہ ان کی خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ حلال کے ذریعے سے اس کی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا ہے تو مجبوراً وہ تو چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے یا کہ امانت میں خیانت کرتا ہے. تو ایسی اولاد اس کے لیے ایک آزمائش ہے، ایک مصیبت ہے، اس کے دین، اس کے ایمان کے لیے خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، کہ ان قریب یہ بدوی آپ سے کہیں گے جب وہ آپ جنگ سے واپس آئیں گے تو آپ کے سامنے عذر پیش کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہماری اولاد، ہمارے مال نے ہمیں مشغول کر دیا ہے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنے منہ سے وہ بات کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی ہے، صحیح بات نہیں کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اولاد، یہ مال ان کو اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے، اللہ کے راہ میں پیسہ لگانے سے، وقت لگانے سے ان کو روک دیا ہے. تو اس طرح یہ ان کے لیے آزمائش ہوئی، یہ ان کے لیے ان کے ایمان کے لیے خطرہ ثابت ہوئی. حاضرین کرام، آج کے دور میں اگر ہم فتنے کا جائزہ لیتے ہیں، ایسے ایسے فتنے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کا ایمان برباد ہو رہا ہے، ایک مسلمان مرتد ہو رہا ہے. وہ ہے شہوات کا فتنہ، شہوتوں کا فتنہ. اللہ عز و جل نے ہر انسان کے دل میں شہوت رکھی ہے، اور وہ شہوت کبھی عورت کی شہوت ہے، کبھی مال کی شہوت ہے، کبھی گھوڑے گاڑی کی شہوت ہے، کبھی سونے چاندی کے خزانے جمع کرنے کی شہوت ہے، غرض کے انسان کی کبھی شہرت طلبی کی شہوت ہے. یہ تمام شہوتیں اللہ تعالیٰ نے ودیعت کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے باوجود انسان اگر ان راہوں سے بچ کر، اپنے ایمان کو بچا کر وہ آخرت کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے اس سے بہترین نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے حب الشہوات، شہوتوں کی محبت. وہ شہوتیں کیا کیا ہیں؟ اللہ نے گنایا ہے اس کو. من النساء، عورتوں کی شہوتیں ہیں، والبنین، اولاد کی شہوت ہے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے خزانے جمع کرنے کی شہوت ہے، والخیل المسومہ، اور عمدہ گھوڑے اس کی شہوت ہے، والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اور یہ جو یعنی چوپائے ہے اس کی شہوت ہے، کھیتی باڑی اس کی شہوت ہے. یعنی انسان کو یہ تمام چیزیں بڑی محبوب اور پسندیدہ ہے. اس کی خاطر وہ کبھی ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے، اس کی محبت کی وجہ سے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اور آج آپ جانتے ہیں کہ آج کتنے مسلمان بھائی ہوں یا بہنیں ہوں، چاہے وہ اسکول میں ہوں، چاہے کالج میں ہوں، چاہے یونیورسٹیز میں ہوں، یا کہ وہ کہیں جاب کرتے ہوں، یا کہ کسی ایسے غیر مسلم کے ساتھ پڑوسی میں رہتے ہوں، یا چاہے اس کی دکان ہو یا اس کا مکان ہو، وہ رفتہ رفتہ ان غیر مسلموں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے وہ ایمان سے دور ہو رہا ہے. وہ ان کی محبتیں اس کے دل میں آ رہی ہیں. کبھی جو ہے عورت کے چکر میں پڑھ کر اپنا ایمان ضائع کرتا ہے، کبھی مسلمان لڑکی غیر مسلم کی محبت میں پڑھ کر وہ اپنا ایمان ضائع اور برباد کر رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں یہ محبت رکھی ہے، لیکن اگر یہ محبت
دین اسلام کے مطابق ہے، شادی کے ذریعے سے جو سنت کا طریقہ ہے، جو ایک مسلمان ہی سے نکاح کرے اس طریقے سے اگر ہو تو یہ جائز محبت ہے. لیکن اگر غیر غلط طریقے سے محبت کرے اور شادی سے پہلے محبت اور کرے اور پیار کرے اور ایک دوسرے سے ملاقات کرے تو یہ عورتوں کی محبت، یہ عورتوں کی شہوت یہ کہ اس کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. دوستو اور بھائیوں، یہ باتیں بالکل عیاں اور واضح ہے کہ آج کس طریقے سے مسلمانوں کا ایمان برباد کرنے کے لیے دشمنان اسلام تلا ہوا ہے. وہ عورتوں کی وجہ کے ذریعے سے یا مال کے ذریعے سے، مال بھی انسان کے لیے جیسے فتنہ بتایا گیا ہے وہ اس طریقے سے کہ کئی آفرز نکالے جاتے ہیں بینک کے ذریعے سے کہ تم یہاں پر اتنا لون لے سکتے ہو، کار پر لون لے سکتے ہو، مکان پر لون لے سکتے ہو، اپنی بزنس کے لیے لون لے سکتے ہو. اگر انسان اللہ سے نہ ڈر کر وہ سود میں پڑ جائے، وہ لون لے لے تو پھر یہ مال اس کے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے. ہاں وقتیہ طور پر اس کو بہت مال مل رہا ہے، لیکن چونکہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، سود کا لینا دینا، کھانا پینا، لکھنا کرنا سب حرام ہے، تو یہ مال اس کے لیے ایک آزمائش ہے، یہ مال اس کے لیے ایک آزمائش ہے. تو اس طریقے سے انسان کو یہ تمام چیزیں محبوب ہیں. ذالک متاع الحیات الدنیا، رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا کی ایک متاع ہے، ایک زندگی کا سامان ہے. اور بہترین چیز کیا ہے جو باقی رہنے والی ہے؟ وہ آخرت کی نعمت ہے. وہ کیا ہے؟ قل انبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ بتلاؤں؟ یہ عورتوں سے، یہ مال سے، یہ گھوڑے گاڑی سے، یہ تجارت و کاروبار سے جو اللہ سے غافل کر دے، دین سے دور کر دے. قل انبئکم بخیر من ذالکم عند ربکم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں ان کو بیویاں ملیں گی اور بڑی پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور جو وہ چاہیں گے ان کو نعمت حاصل ہوگی. تو یہ اللہ عز و جل نے اہل ایمان کے لیے یہ بہتر چیز بتلائی ہے. دوستو اور بھائیوں، اسی طریقے سے آج کل کے جو فتنے ہیں ان میں سے کچھ فتنے یعنی شبہات کے فتنے ہیں. یعنی دین کے اندر کچھ ایسے لوگ جو دین سے نفرت کرتے ہیں، ان کے دل میں بغض اور عداوت ہوتا ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن و سنت ہی کو پڑھ کر، دین کی تعلیمات کو پڑھ کر اس کے اندر سے کچھ ایسے شبہات پیدا کر دیتے ہیں عقیدے کے معاملے میں، اس کے جو ہے اعمال کے معاملے میں، اور لوگوں کے سامنے ایسے شوشے چھوڑتے ہیں جس کے ذریعے سے اہل ایمان کا ایمان متزلزل ہوتا نظر آتا ہے، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے نظر آتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی باتوں میں آنا، ایسے لوگوں کی باتیں سن کر اپنے ایمان کو تباہ و برباد کرنا ہے، یہ آج کا بڑا فتنہ ہے. بہت سے ایسے لوگ جو دین سے نفرت کرتے ہیں لیکن بڑی بڑی دین کی باتیں کرتے ہیں، چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی ہے اور سنت کے مطابق لباس نہیں ہوتا ہے اور نمازی بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن دین کی بڑی بڑی باتیں کر کے لوگوں کے درمیان فتنے پھیلاتے رہتے ہیں. اور جو نوجوان، جو طبقہ دین کی طرف آگے بڑھ رہا ہے انہیں ایسے فتنوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر شکیل بن حنیف کا فتنہ جو آج کل زوروں سے چل رہا ہے کہ وہ کبھی اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، کبھی اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے، کبھی اپنے آپ کو نبی بھی کہتا ہے. تو ہمارے نوجوان اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. وہ کچھ ایسے دلائل قرآن و سنت کے دیتا ہے جو شبہات والی چیزیں ہوتی ہیں، جو صراحت نہیں ہوتی ہے، جبکہ قرآن و سنت میں بہت ایسی واضح صراحت ہے، لیکن ایسی باتیں کر کے لوگوں کے ذہنوں سے کھیل کر وہ فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے. اسی طریقے سے بے شمار ایسے فتنے ہیں ایسے مسلمانوں میں بھی جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. دوستو اور بھائیوں، اسی طریقے سے آج کا سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ میڈیا کا فتنہ ہے. میڈیا کا فتنہ بڑا فتنہ ہے. میڈیا چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا ہو، جتنے بھی جو ہے یہ جو میڈیا ہے جس کے ذریعے سے ایک خبر پوری دنیا تک پھیلائی جاتی، پہنچائی جاتی ہے، یہ ایک مسلمان کے لیے بڑی آزمائش کا ذریعہ بنتی جا رہی ہے کہ مسلمان، ایک مومن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنی نظر خراب نہ کرے، غیر محرم عورتوں پر اپنی نظر نہ ڈالے، اور عورت کو یہ حکم ہے کہ غیر محرم پر نظر نہ ڈالے، بری نظر سے نہ دیکھے.
لیکن آج ایسی اسکرینز پر اتنی غلط چیزیں دکھائی جا رہی ہیں جس سے ایمان ہمارا خراب ہوتا جا رہا ہے، ہمارے ایمان میں کمزوری آتی جا رہی ہے، ہم اللہ سے قریب ہونے کے بجائے اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اتنی جو ہے گھنونی حرکتیں اس میں ہو رہی ہیں جس میں شرم و حیا کی کوئی جو ہے پرواہ نہیں ہے۔ بچے بوڑھے بڑے سب ایسی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور جو کل بڑے بھی ایسی باتیں کرنے سے شرماتے تھے اور ایسی ایسی باتیں آج چھوٹے بچے بھی کر رہے ہیں، چونکہ ہر ایک کے لیے اوپن ہو گیا ہے یہ معاملہ۔ جو یعنی خواتین کا معاملہ ہو یا مرد حضرات کا معاملہ ہو، چھوٹے چھوٹے بچے اس پر گفتگو کر رہے ہیں، تو ایک بڑا فتنہ ہے ہمارے آج کے بچوں کے لیے، ہماری آج کے نوجوان نسل کے لیے اور اہل ایمان کے لیے۔ ان کے ایمان کو دور کیا جا رہا ہے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ جتنے فلمیں بنائی جا رہی ہیں، جتنے سیریلز بنائے جا رہے ہیں، جتنے کارٹونز بنائے جا رہے ہیں، وہ سب مسلمانوں کو ان کا وقت برباد کرنا ہے اور ان کو ان کے ایمان سے دور کرنا ہے، یا تو ان کو ان کے ایمان میں کمزوری پیدا کر دینا ہے تاکہ وہ اللہ سے دور ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو جائیں۔ چونکہ اس میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ اس میں جھوٹ بولنا سکھایا جاتا ہے، اس میں چوری کرنا سکھایا جاتا ہے، اس میں دھوکہ دینا سکھایا جاتا ہے، اس میں ناجائز تعلقات پیدا کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، اور اس میں طرح طرح کے یعنی سیاسی ہٹ کندے سکھائے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے یعنی دوسروں کو مارنا، دوسروں کو قتل کرنا، یہی تمام چیزیں اس میں سکھائے جا رہے ہیں۔ کچھ اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ اللہ نے شراب کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو ہے اس کا جو ہے فائدہ تھوڑا ہے، نقصان بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے ایسی چیزوں میں آخر میں تھوڑا سا جو ہے اچھی چیز بتائی جاتی ہے، ماں باپ کی عزت کرے، ماں باپ کا احترام کرے، لیکن اس کے علاوہ گانے بجانے اور ناچنا اور بے حیائی اور ریانت تمام چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ کیا یہ ہمارے لیے، ہمارے ایمان کے لیے فتنہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے ایمان سے دور کرنے کے لیے بڑا فتنہ نہیں ہے؟ بہت بڑا فتنہ ہے دوستو اور بھائیوں۔ اس لیے ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ محترم حضرات کرام، آج کا ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ آج بد امنی کا فتنہ ہے، امان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ قیامت کے قریب میں یہ بد امنی پھیل جائے گی، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، لوگ ایک دوسرے کو مارنا اتنا آسان سمجھنے لگیں گے کہ اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہوتا چلا جائے گا، یعنی وقت میں برکت ختم ہو جائے گی۔ ویقبض العلم، علم ختم ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، اور ایک روایت میں علم کم ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وتظہر الفتن، فتنے ظاہر ہوتے چلے جائیں گے، فتنے کثرت سے ظاہر ہوں گے، یعنی ایسی ایسی چیزیں جو ایک مسلمان کو اس کی ایمان سے دور کر دیتی ہیں، ایسی چیزیں کثرت سے ظاہر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيَكْثُرُ الْحَرَجِ، یعنی القتل، یعنی حرج بہت زیادہ ہو جائے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ قتل و غارت گری عام ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لیے آج جتنے غنڈے ہیں، جس میں بہت سے بڑے بڑے حکومتوں پر، بڑے بڑے جو عہدوں پر قائم ہیں، اور وہی سب سے بڑے آج کے غنڈے ہیں، وہ اتنا آسانی سے لاکھوں لوگوں کی جانیں تباہ کر دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں، چاہے وہ کبھی جو ہے دواؤں کے ذریعے سے ہو، یا کبھی جو ہے فتنہ فساد کر کے ہو، کہیں بم بلاسٹ کر کے ہو۔ یہ کہ قیامت کے قریب کی یہ علامتیں ہیں کہ فتنے ایسے ظاہر ہوں گے کہ امن و سکون ختم ہوتا چلا جائے گا۔ دوستو اور بھائیوں، اسی طریقے سے ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ دلوں میں نفرتیں اور عداوتیں بڑھتی چلی جائیں گی، محبتیں الفتیں ختم ہو جائیں گی، اتحاد و اتفاق ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی بھی ہے کہ جو ہے آج دلوں میں محبتیں ہونے کے بجائے، الفت ہونے کے بجائے افتراق ہوتا چلا جائے گا، دوریاں ہوتی چلی جائیں گی۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں آج جتنے یعنی بڑے بڑے جو مسلمان ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر قائم ہیں، اپنی اپنی الگ الگ ٹولیاں بنا رہے ہیں، اپنی اپنے الگ الگ گروپس بنا رہے ہیں، جو صحیح عقیدے والے ہو یا جن کے عقیدوں میں بگاڑ ہو، سب ایک دوسرے سے جدا جدا، ایک دوسرے سے الگ الگ۔ گھروں میں بھی اس طرح کا بگاڑ دیکھا جاتا ہے، شوہر کی فطرت الگ ہے، بیوی کی فطرت الگ ہے، بچوں کی فطرت الگ ہے، گھر میں اتحاد و اتفاق کے بجائے انتشار ہی انتشار ہے۔
اللہ اکبر. اللہ عز و جل نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ جو اس کے پاس جو چیز ہے، اس کی جو سمجھ ہے، اسی پر وہ خوش ہوتا نظر آ رہا ہے، اسی کو اچھا سمجھ رہا ہے. اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میری جماعت ہی برحق ہے، میں ہی سچا ہوں، اور میری رائے ہی صحیح ہے اور دوسرا بالکل غلط ہے. یہی ہمارے جو فکر، یہی ہماری سوچ بنتی چلی جا رہی ہے. لیکن ایک ٹھنڈے دل سے سوچیں اور غور کریں قرآن و سنت کے دلائل کو، مسئلے کو سمجھ کر اس کو حل کریں. یہ بہت کم ہی لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں. تو آج کے یہ فتنے ہیں دوستوں اور بھائیوں. اب ہم ان فتنوں سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ ان فتنوں سے بچانے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ عز و جل سے دعا مانگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. لوگوں، جو فتنے ظاہر ہیں، جو فتنے ظاہر نہیں ہیں، ان فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ طلب کرو. صحابہ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا. تو صحابہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ان فتنوں سے جو ظاہر ہیں اور جو باطن ہیں. اسی لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اپنی دعاؤں میں ان چیزوں کو یاد رکھیں کہ اللہ ہمیں ہر فتنے سے بچائے، جو ہم جانتے ہیں، جو ہم نہیں جانتے ہیں. اسی طریقے سے ان فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، کتاب و سنت کا عقیدہ اپنائیں، سلف صالحین کا طریقہ اپنائیں. ہم غیروں کی تقلید نہ کریں، تقلید کریں تو قرآن و سنت کی پیروی کریں، اللہ کے نبی کی اتباع کریں. اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو ان میں سے ایک کتاب اللہ و سنتی، دوسرا اللہ کی سنت، اللہ کی کتاب پہلا، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا فہم، انہوں نے کس طرح قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، اس طریقے سے اگر ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. یہ فتنوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے. اسی طرح دوستوں اور بھائیوں، ان فتنوں سے بچنے کا ایک اہم ذریعہ دینی علم حاصل کرنا ہے. سبحان اللہ، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا یہ ان فتنوں سے بچنے کا بہت ہی اہم ذریعہ ہے. آج ہمارے نوجوان کیوں ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں؟ قرآن و سنت کو چھوڑ کر جو بھی اچھا بولنے والا ہے، بیان کرنے والا ہے، یا تھوڑی باتیں اس کی اچھی معلوم ہونے لگتی ہیں تو اسی کی باتیں سنتے ہیں. انجینئر مرزا کی جو باتیں سنتے ہیں، کیونکہ جو ہے ایک طرف قرآن ایک طرف حدیث کرتا ہے اور سامنے چند کتابیں رکھ کر جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تعویلات کرتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں تنقیص کرتا ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بہت ہی قریب صحابی، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، تو ان کے بارے میں تنقید کرتا ہے. اور ان کے اولاد تابعین میں سے آتی ہے زید رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں بھی، زیاد رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں بھی تنقید کرتا ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی فلاں جنگ میں، ایک جنگ کا نام لیا، اس جنگ میں شہید ہوا تو جنتی ہے. تو صحابی اس جنگ میں وہ شہید، وہ تابع اس جنگ میں شہید ہوئے. تو ایسے صحابہ، ایسے جو ہے خلفائے راشدین، ایسے نیک لوگوں کے بارے میں اس طرح کی جو ہے حرکتیں کرنا اور ایسی باتیں کرنا اتنا بڑا جرم ہے، جن کے بارے میں خود اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اسی لیے دوستو اور بھائیوں، ہم جو ہے استاذ کا صحیح انتخاب کریں، صحیح علم حاصل کرنے کے لیے صحیح راستہ اپنائیں، تبھی چل کر ہم ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اور ایک اہم چیز اس بات میں یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ آج علم دنیا میں پھیلا ہوا ہے، عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا علم ہے کہ آپ ایک بٹن دباؤ، صحیح جو ہے ریسرچ کرنے کے لیے پوری جو ہے چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. لیکن اس کے اندر اچھی چیزیں بھی ہوں گی، بری بھی چیزیں ہوں گی. آپ کو اس کا انتخاب کرنا ہوگا، صحیح چیزوں کا انتخاب کر کے اس کو حاصل کریں اور جو غلط چیزیں ہیں اس کو چھوڑیں. لیکن کب وہ آپ کر سکیں گے؟
جب آپ علم حاصل کریں، صحیح علماء کے پاس صحیح منہج، صحیح طریقے سے آپ علم حاصل کریں گے، آپ کے پاس صحیح بنیاد رہے گی، تو تب چل کر آپ کہیں گے کہ جو ہے یہ صحیح عقیدے کا عالم ہے، ہم اس کی بات کو سن سکتے ہیں، اور یہ اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا ہے، رسول کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا ہے، اسی لیے ہم ان کی باتوں کو نہیں سن سکیں گے۔ سب سے پہلے آپ جو بنیادی علم حاصل کریں گے عقیدے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم حاصل کریں گے، تبھی چل کر آپ فرق کریں گے، ورنہ یہ علم جس کو آپ حاصل کریں گوگل پہ بیٹھ کر یا کچھ ایسے ایپس پہ لے کر جس کے اندر ہر اچھی بری چیز ہے، تو اس سے گمراہی بھی ہو سکتی ہے، گمراہی کا راستہ بھی ہو سکتا ہے۔ استاذ جو آپ صحیح انتخاب کرتے ہیں تو آپ کو صحیح رہنمائی کرے گا، صحیح رہنمائی کرے گا۔ اور اسی طریقے سے دوستو اور بھائیو، علم حاصل کرنے میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، رب زدنی علما۔ قرآن میں، حدیث میں کہیں بھی علم کے علاوہ کسی اور کے لیے زیادتی کی دعا کرنے کی تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ مال کے لیے بھی اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے بھی جتنی تاکید علم کے لیے دی گئی ہے، کسی اور کے لیے نہیں دی گئی ہے۔ خود قرآن میں اللہ فرماتے ہیں رب زدنی علما، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما، اضافہ عطا فرما۔ تو یہ علم کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں تھیں کہ اگر ہم علم حاصل کریں گے تو اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح دوستو اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ بھی، اللہ کا خوف بھی ہمیں فتنوں سے بچا سکتا ہے کہ ایک ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر جو ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم گناہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر وہ گناہ کرنے کے وقت میں اللہ کا خوف دل میں آتا ہے، اس گناہ کو اللہ سے ڈر کر چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اور اس کی وجہ سے ہم بہت سے گناہوں سے بچ سکتے ہیں، بہت سے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ کبھی جو ہے یعنی آپ خیانت کر سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں جو ہے غلہ ہے جس میں جو ہے آپ کسی کے پاس جاب کر رہے ہیں، کسی کے پاس نوکری کر رہے ہیں، وہ آپ پر بھروسہ کرتا ہے کہ آپ جو ہے اس کی جو ہے یعنی اس کے پاس جاب کرتے ہیں، آپ کے پاس وہ امانت کے طور پر پیسے رکھتا ہے، لیکن آپ اس میں خیانت کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کا ڈر آپ کے دل میں ہو تو پھر وہ فتنے سے آپ بچ سکتے ہیں، وہ فتنے سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے تنہائی میں ہے، اس وقت میں آپ گناہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز دیکھ کر، کوئی فلم دیکھ کر، کوئی گانے سن کر، یا کوئی جو ہے اور غلط چیز کر کے، لیکن اس موقع پر آپ کو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اگر آ جائے تو پھر گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا فرقان، ایسی سمجھ عطا کرے گا جو حق و باطل میں آپ کو تمیز کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا، اور آپ کو ایسا نور عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر ایک ایسی اہم شرط ہے، ایک ایسی اہم چیز ہے کہ اگر وہ ہمارے دلوں میں آ جائے تو بہت سے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ دوستو اور بھائیو، یہ اللہ عز و جل نے قرآن میں وصیت فرمائی وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تحقیق کہ ہم نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو اسی بات کی وصیت کی کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ عز و جل سے ڈرو، اس وجہ سے کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے گا تو گناہوں سے بچ جاؤ گے اور تم نیکی کے راستے پر چلو گے۔ محترم دوستو اور بھائیو، اسی طریقے سے ہم اللہ سے معافی مانگے، جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں، استغفار کثرت سے کیا کریں، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ واتوب الیہ، استغفر اللہ اپنی زبان پر جاری رکھیں اور احساس کے ساتھ اللہ سے گناہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں گناہوں کی، جیسے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دے گا اگر وہ استغفار کر رہے ہوں۔ لوگ اگر اللہ تعالیٰ سے گناہ کر کے معافی مانگیں گے تو اللہ عز و جل لوگوں کو عذاب نہیں دے گا۔ اللہ کو کیا پڑی ہے وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، لوگوں کو عذاب دے اس حال میں کہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ بہت ہی بڑا اہم ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے عذابات سے بچنے کا، فتنوں سے بچنے کا، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، لیکن معافی نہیں مانگتے ہیں۔ معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بھی معاف کرتا ہے اور ہمیں سمجھ بھی عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دوستو اور بھائیوں، ایک اہم چیز یہ بھی ہے
کہ جب انسان پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مالی مشکلات سے پریشان ہوتا ہے یا صحت کے حساب سے پریشان ہوتا ہے، تو اس موقع پر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، کہ اگر تم حرج میں عبادت کرو گے، فتنوں کے دور میں میری عبادت کرو گے، تو گویا کہ تم نے میری جانب ہجرت کی ہے، میری جانب ہجرت کی ہے، تو ہجرت کا ثواب تم کو حاصل ہوگا. جب انسان کو مالی مشکلات آ جائے، اولاد پریشان کرے، یا کہ گناہ زیادہ سے زیادہ ہوتے رہتے ہیں، یا کہ گناہوں سے بچنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، ایسے بہت سارے معاملات ہیں جس سے انسان تنگ ہے، پریشان ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھے، وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور اس طرح توبہ استغفار کرے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ترجمہ تشریح کے ساتھ پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے، تو اس کے ذریعے سے انسان کے جو فتنے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ اپنے اوقات کو، خالی اوقات کو خالی اوقات کو اچھے کام میں مشغول کریں. اپنا جو ٹائم ہے، اس ٹائم کو جو خالی ہے اس کو اچھے کام میں لگائیں. مثال کے طور پر یہ ہے کہ یہ آپ کا چھٹیوں کا وقت تھا، یہ آپ کا چھٹیوں کا وقت تھا، اگر آپ چاہتے تو کہیں پکنک کو بھی چلے جاتے، کہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کر وقت گزارتے تھے. آپ یہاں آ کر 3 دن یہاں پر جو وقت لگائے ہیں، یہ آپ کی زندگی کا بہت ہی بہترین وقت ہے. آپ نے جو یہاں پر گزارا ہے، چونکہ اللہ کا گھر ہے، اللہ عز و جل کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں. یہاں پر نمازوں کے اوقات متعین ہیں، نماز سے پہلے آپ حاضر ہو سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، اور اس طرح دینی محفلوں میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. تو جو اوقات ہمارے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہم گزاریں گے تو اللہ عز و جل کی فضل و کرم سے بہت سارے فتنوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے، بہت سارے غیبت سے، چغلی سے، اور بہت سارے جو ہے ایسے ظلم و ستم سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں بڑی پیاری حدیث ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. شبابک قبل حرمک، اپنے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. اللہ نے آپ کو جوان بنایا ہے تو آپ اس وقت کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ، قرآن کی تلاوت میں لگاؤ، دین سیکھنے میں لگاؤ، تو اس کے ذریعے سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. جب بوڑھے ہو جائیں گے، اللہ کی عبادت کرنا چاہیں گے، صحیح طریقے سے کھڑے ہو کر، اور گھنٹوں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا چاہیں گے، عبادت کرنا چاہیں گے، لیکن آپ کی کمر نہیں جھکے گی، آپ نہیں جھکا پائیں گے، آپ زیادہ تر نہیں کھڑ پائیں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جوان کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ بہت زیادہ کھڑے ہو سکتا ہے، اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. بوڑھا اپنے صحت کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ جوانی کی عبادت بڑی اہم عبادت ہے. جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، مساجد سے اس کا تعلق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائیں. شبابک قبل حرامک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانیں. وصحتک قبل سقمک، اور صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانیں. اللہ نے آپ کو، مجھ کو صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے، تو اس صحت و تندرستی میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے، دین کی دعوت و تبلیغ کرے، دین کو پھیلانے میں لگائے اور اس پر عمل کرنے میں لگائے، تاکہ جو ہے بیمار پڑ جائیں تو اس بیماری میں بھی اللہ تعالی ہم کو ثواب دیتا رہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، اگر کوئی صحت کی حالت میں نفل نمازیں پڑھتا تھا لیکن وہ بیمار ہو گیا تو وہ نفل نمازیں نہیں پڑھ سکا، تو پھر اس کو ثواب دیا جاتا رہے گا، کیونکہ اس نے صحت تندرستی کی حالت میں وہ عبادت کی ہے. چونکہ اب بیمار ہو گیا، قضاء و قدر کی وجہ، اللہ تعالیٰ کی مرضی کی وجہ سے، اس وجہ سے اس کو ثواب دیا جاتا رہتا ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے. وہ صحتک قبل سقمک، اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ وفراغک قبل شغلک، یعنی جو آپ کے اندر خالی اوقات ہیں، ان خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. آپ کے پاس وقت ہے، آپ کو اسکول شروع ہونے کے لیے بھی 15 دن باقی ہے، کالج شروع ہونے کے لیے کچھ دن باقی ہے. آپ ان اوقات کو اچھے کاموں میں لگائیں، اچھے کاموں میں صرف کریں، کچھ اچھی چیزیں لکھیں.
جو قرآن و سنت کی باتیں آپ جو سیکھے ہیں آپ کے دماغ میں اس کو نوٹ کریں ہر ٹاپک پر، یا اس طریقے سے کہ جو ہے آپ دنیا کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس علم ہے، یعنی جو بھی آپ کے پاس علم ہے، سائنس کا علم ہے، سوشل کا علم ہے، آپ کے پاس جو بھی نالج ہے اس کو لکھیں اور جو ہے اس کو میڈیا کے ذریعے سے لوگوں تک اس کو پھیلائیں۔ تو جو بھی اچھے کام ہیں ان اچھے کاموں میں اپنا وقت لگائیں۔ اور اسی طریقے سے آپ کے رشتہ دار ہیں، وقت نہیں ملتا ہے، آپ اپنے جو ہے تعلیمی ایام میں، یا یہ کہ جو ہے آپ جاب کرتے ہیں، اسکول کی چھٹیاں ہیں، تو آپ جو ہے اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں، ان سے جو ملیں، ملاقات کریں، اپنے رشتہ داری کو باقی رکھیں۔ تو ایسے کام کریں جس سے آپ کو فائدہ ہو، رشتے ناتوں کو بڑھائیں، یہ خالی اوقات میں کرنے کے کام ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، قرآن کریم پڑھنا سیکھیں، ترجمہ نہیں جانتے ہیں ترجمہ پڑھیں آپ، اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث نہیں جانتے ہیں، ایک حدیث آپ پڑھیں، آپ کو اگر پڑھنا نہیں آتا ہے کسی عالم کے پاس بیٹھ کر سنیں، تو آپ اپنے اوقات کو اس طرح لگائیں گے، اس طرح استعمال کریں گے تو آپ فتنوں سے بچیں گے۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہمارے اصل ہیروز ہیں، تو ان کی زندگیوں کو پڑھیں، انہوں نے کیسے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کیا، اپنی جان مال سب کچھ اللہ کے لیے انہوں نے لگایا، اپنے اوقات کو کس طریقے سے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین کے سربلندی میں لگایا ہے۔ تو ان کو پڑھیں گے تو آپ کا ایمان میں اضافہ ہوگا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ایسے جتنے بھی فتنے آئیں گے وہ ان فتنوں سے آپ جو ہے سینہ تان کر مقابلہ کر سکیں گے، آپ کے اپنے ایمان کو بچا سکیں گے اور اپنے گھر والوں کی ایمان کو بچا سکیں گے اور لوگوں تک دین کی تعلیم پہنچا سکیں گے۔ دوستو اور بھائیو، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ وغناک قبل فقرک، اپنی تونگری کو، مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو۔ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل آپ کے پاس مال نہ رہے، اب آپ کے پاس نوکری ہے، کل آپ کے پاس نوکری نہ رہے، تو اس وجہ سے کہ جو ہے آپ کے پاس مال ہے تو آپ اپنے اوپر بھی خرچ کریے، اپنے رشتہ داروں پر بھی، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریے، اور جو مانگنے والے ہیں، جو نہ مانگنے والے ہیں، جو ضرورت مند ہے ان کو دیتے رہیں، صدقات و خیرات کرتے رہیں۔ صدقات و خیرات کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو پھر آپ کیسے خرچ کریں گے؟ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کچھ صحابی ایسے ہیں، کچھ ساتھی ایسے ہیں جو ہم سے ثواب میں وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ مالدار ہیں، وہ خرچ کر رہے ہیں، اور لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم وہ خرچ نہیں کر رہے ہیں، ثواب میں ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھو ان کی فکر، ان کی سوچ کیسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، اللہ کا ذکر کرو ہر نماز کے بعد، تو آپ کو بھی وہ ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد چند دن کے بعد آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان صحابہ کو بھی معلوم ہو گیا، وہ بھی اس بات پر عمل کر رہے ہیں، اور پھر وہ ہم سے ثواب میں اضافہ حاصل کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے تو خرچ کریں، قبل اس کے کہ آپ اور ہم سے اللہ تعالیٰ وہ مال چھین لے۔ اور آخری بات یہ ہے اس حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں، یہ جو مال ہے، یہ جو دولت ہے، یہ عزت ہے، یہ شہرت ہے، اور یہ کہ جو ہے یہ اولاد ہے، بیوی بچے ماں باپ، یہ دنیا کے زیب و زینت، یہ سب ہمارے لیے ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ جب انسان کی موت آ جائے گی تو اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے جب تک اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی ہے، اس زندگی پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے۔ آج بہت سے لوگ چھوٹی موٹی مصیبتیں آتی ہیں، گھر میں کھانے پینے کی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، یا کہ نوکری نہیں لگ رہی ہے، یا کہ لڑکیوں کی کہیں شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اچھے رشتے نہیں مل رہے ہیں، کبھی ماں باپ سولی پر لٹک جاتے ہیں، کبھی خود بھی زہر کھا کر، اپنے اولاد کو زہر کھلا کر اپنی زندگی کو خراب کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے کبھی کوئی اوپر سے چھت سے گر کر نیچے جو اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے، کبھی جو ہے امتحان میں کوئی فیل ہو گئے، بس یہ کہ جو ہے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں،
اور اوپر جا کر اوپر سے چھلانگ لگا کر سمجھتے ہیں کہ ہم ان مصیبتوں سے اپنے آپ کو چھٹکارا حاصل کر لیے. نہیں دوستو اور بھائیوں، زندگی سب سے بڑی نعمت ہے. اگر ہم آج ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، تو کل ہم محنت کر کے اور اس سے اچھے نمبرات لا سکتے ہیں. آج اگر ہماری آج شادی نہیں ہوئی تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کل ہماری اچھی جگہ شادی ہو جائے. آج اگر ہمیں نوکری نہیں ملی اچھی ہمارے حساب سے، تو چھوٹی موٹی نوکری اس کو کر کے اپنی روزی روٹی کمائیں، اور اپنے حلال کی روٹی کما کر خود بھی کھائیں، اپنے اولاد کو کھلائیں. کیونکہ جب تک انسان کی زندگی ہے وہ نیک عمل کر سکتا ہے اور اپنے ثواب میں اضافہ کر سکتا ہے. جب انسان کی زندگی ختم ہو جائے تو بس جو کچھ اس نے دنیا میں کیا کہ لوگوں کو اچھا علم دے کر گیا، لوگ اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہے تو اس کا ثواب پہنچتا ہے. جو کچھ صدقہ و خیرات کر کے گیا تو اس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. اور اگر نیک اولاد چھوڑ کر گیا، اس کے حق میں دعائیں کرتی رہی تو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. اس کے علاوہ اور جو وقف شدہ جو چیز ہے، کہیں قرآن رکھ دیا، کہیں نہر کھدوا دیا، کہیں اس طریقے سے اور بھی کہیں درخت لگوا دیا، یا کہ علم کو پھیلا دیا، تو ایسی چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اس کی شہرت طلبی، اس کی اولاد، اس کی سیاست، کوئی چیز اس کے کام نہیں آتی ہے. اسی لیے ان تمام باتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہماری زندگی بہت ہی اہم ہے. اس وجہ سے اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے. اللہ نے لمبی عمر دی ہے، بڑھاپا دیا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ دیا ہے تو سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی تو اس کے لیے، اس بوڑھے انسان کے لیے، اس بوڑھی عورت کے لیے بہت ہی خیر ہے، بہت ہی خیر ہے. اسی لیے ہم ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کی کوشش کریں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ کچھ فتنے قیامت سے قریب ایسے آئیں گے کہ اس سے انسان دور بھاگے گا تو اس کے لیے خیر ہوگا. اگر انسان ان فتنوں پر اور آگے بڑھے گا تو وہ فتنے اس کو قابو میں کر لیں گے اور ہلاک و برباد ہو جائے گا. حدیث یہ ہے کہ ستکون فتن، کچھ فتنے ظاہر ہوں گے قیامت کے قریب. القاعد فیہا خیر من القائم، کہ بیٹھنے والا بہتر ہے کھڑے ہونے والے سے، بیٹھنے والا بہتر ہوگا کھڑے ہونے والے سے. والقائم فیہا خیر من الماشی، اور جو بیٹھنے والا بہتر ہے چلنے والے سے. اور اسی طریقے سے والماشی فیہا خیر من الساعی، اور جو چلنے والا ہے وہ بہتر ہوگا جو لیٹنے والے سے. اس طریقے سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور الفاظ کے ساتھ بیان فرمائے. اس کے بعد فرمایا کہ جو ان فتنوں سے اس طرح اپنے آپ کو دور رکھے گا تو اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا. ومن یشرف لہا تستشرفہ، جو ان فتنوں کے قریب جائے گا تو فتنے اس کو اچک لیں گے اور وہ فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ کہیں پر گانے بجانے کا ماحول ہے، وہاں پر ڈانس کر رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے تو وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھا ایسا کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر اپنا جسم ہلنے لگتا ہے، اپنے ہاتھ ہلنے لگتے ہیں اور کوئی دوست پکڑ کر کھینچ دیتا ہے، وہاں سے برائی فتنہ شروع ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اور کئی ایسے چیزیں ہیں کہ دوست کہیں آپ کو لے جاتے ہیں، چلو جائیں گے اپنا وقت کہیں اچھی جگہ بتائیں گے، وہاں سے کہیں آپ کو غلط راستے پر لے کر چلے جاتے ہیں. اگر آپ ان کی بات نہ سنیں تو پھر آپ بچ جائیں گے. اگر آپ ان کی بات سن لیے تو پھر وہ اپنی دوستی میں آ کر آپ کو نمازوں سے دور کر دیں گے، کھیل کے میدان میں آپ کو اپنا وقت ضائع کر دیں گے، اور کبھی اسی طریقے سے اور غیر غلط جگہوں پر لے جا کر اپنا ایمان تباہ کریں گے. تو تھوڑا بہت اگر آپ اس کی طرف جائیں گے تو فتنے آپ کو کھینچ لیں گے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی کوئی پناہ گاہ پائے، من یجد ملجأ او معاذا فلیعوذ به، تو اس پناہ گاہ کو پکڑ لے، اس چیز کو پکڑ لے، کچھ نہ کچھ بہانے بنا کر اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے. میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو تمام کو دور حاضر کے جتنے بھی فتنے ہیں اور جو بھی فتنے آئیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بھی ان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان بہنوں کو بھی قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور غیر مسلموں کی محبت میں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرما. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہم یہاں پر
جو کچھ بھی ہم نے علم سیکھا ہے محض تیری رضا تیری خوشنودی کے لیے بنا دے۔ اللہ عز و جل ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے یہاں پر بیٹھنے کو، علم حاصل کرنے کو اللہ تعالی ہمارے حق میں جو ہے بہتر بنا دے، اللہ تعالی ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرما اور جہنم سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔